अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और आफ़ियत के साथ हों। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में तालीम का आगाज़ हो चुका है। दारुल उलूम देवबंद मज़ाहिरुल उलूम नदवतुल उलमा में जिन तलबा ने दाखिला लेना चाहा था उनके इम्तिहानात हो चुके हैं, नतीजे कुछ के आ चुके हैं और कुछ एक आध दिन में नतीजे आने वाले हैं। अक्सर छोटे मदारिस में तालीम बाकायदा शुरू हो चुकी है, तालीम का आगाज़ हो चुका है। दरसगाहों की रौनकें बहाल हो गई हैं, असातिज़ा और तलबा से मुलाकातें होने लगी हैं। असातिज़ा और तलबा अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास कर रहे हैं और कौम के लिए, मिल्लत के लिए नाफ़े बनने और नाफ़े बनाने के लिए फ़िक्रमंद है और अपने काम में मसरूफ़ हैं। तलबा के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जिन्हें वो इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी को बाकमाल बना सकते हैं, बासलाहियत बना सकते हैं और बयाबा की शब तारीख में क़िंदिल रहबानी बनने का हुनर सीख सकते हैं। नंबर 1 इखलास, नंबर 2 इख्तिसास। इखलास और इख्तिसास दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये दोनों चीज़ें एक तालिब इल्म को, एक कुरान के और हदीस के सीखने वाले को, कुरान के और हदीस की महारत हासिल करने वाले को, ये दो चीज़ें अगर हासिल हो जाए तो ज़िंदगी में तरक्की करने से, आगे बढ़ने से, औज सुरैया तक पहुँचने से, इज़्ज़त और शराफत के आला मकाम पर फाइज होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। और जब इसके अंदर इख्तिसास और इखलास की दो सिफत पैदा हो जाएगी तो उसकी खुद की इतनी कीमत बढ़ जाएगी कि अगर सारी दुनिया मिलकर भी उसकी कीमत देना चाहे तो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती है। इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से जो इल्म में मसरूफ़ हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं और इल्म हासिल करने के लिए दरसगाहों और दानिशगाहों का रुख कर रहे हैं, तालीमी इदारों की तरफ आ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इन दो चीज़ों को मजबूती से थाम लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मदारिस में क्यों आए हैं, इसके ताल्लुक से अपनी नीयत को खालिस कीजिए, अपनी नीयत की इस्लाह कीजिए, अपनी नीयत को साफ कीजिए। और इख्तिसास, जो भी आप फ़न सीखना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसमें खूब मेहनत करके महारत पैदा कीजिए। जब तक आप अपने फ़न में माहिर नहीं होंगे, अपने फ़न में महारत पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। ये दुनिया मुकाबले की जगह है, यहाँ कंपटीशन ही कंपटीशन है। आला डिग्रियाँ लिए हुए लोग मौजूद हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर भी लोग मजदूरियाँ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर भी लोग रोड पर खड़े होकर, फुटपाथों पर मामूली अशिया बेच रहे हैं। इसलिए आप ये ना समझिए कि अगर मैं मामूली इल्म हासिल कर लूँगा तो मुझे बड़े ओहदे मिल जाएंगे, अच्छा मकाम हासिल हो जाएगा, समाज में और मुआशरे में मेरी इज्जत होगी, मेरा वक़ार होगा और मैं इज्जत और शराफत के आला मकाम पर फाइज हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी खुदगर्ज है, बड़ी नाइंसाफ है। जब तक आप दूसरों के मुकाबले में आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरों से दौड़कर आगे नहीं चले जाएंगे, जो टॉप की जगह खाली है, जब तक आप सबसे ऊपर नहीं जाएंगे, ना आपको कोई देखने वाला होगा, ना आपको कोई सुनने वाला होगा, ना आपकी बात को समझने वाला होगा। लेकिन जब आप मेहनत करके, कोशिश करके फन सीख लेंगे, फन में महारत पैदा कर लेंगे, लोग तलाश कर कर के आप तक पहुंच जाएंगे। आपने देखा होगा जिस शहर में जो अपने फन का माहिर होता है, डॉक्टर्स होते हैं, बहुत से दिल के अमराज के माहिर हैं, बहुत से दिमागी अमराज के माहिर हैं, बहुत से आंखों के अमराज के माहिर हैं, बहुत से दांतों के अमराज के माहिर होते हैं, बहुत से अपनी जिल्द और स्किन के माहिर होते हैं। लोग उनका पता तलाश करते हैं, उनके नंबर हासिल करते हैं, लोगों से राब्ता करते हैं और लोगों से राब्ता करके वहां तक पहुंच जाते हैं। इस वक्त ख़ास तौर से हम उलमा के तबके को, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और उलमा को अपने फ़न में ख़ास तौर से महारत पैदा करनी चाहिए। दूसरी कौमें तो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन हमारी मुस्लिम कौम इतनी बड़ी जालिम और इतनी बड़ी नाइंसाफ हुई कर रही है कि मामूली बातों पर हमें नज़रअंदाज कर देती है। बहुत सारे माहिरीन भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन माहिरीन होने के बावजूद भी अगर कोई बात जिम्मेदारान की मर्जी के खिलाफ हमने कह दी है तो हमें बिल्कुल ऐसे निकाल कर अलग कर देते हैं जिस तरह दूध से दूसरी चीज़ों को निकाल लिया जाता है, जिस तरह से आटे से तिनके वगैरह को छान कर अलग कर दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दो चीज़ें ख़ास तौर से सीखिए, दो चीज़ें ख़ास तौर से हासिल कीजिए, दो चीज़ों पर ख़ास ध्यान दीजिए, दो चीज़ों पर तवज्जो मबज़ूल कर दीजिए। नंबर 1 नीयत के खालिश होने पर, नियत के खुलूस पर, नियत की सफाई पर, नियत की इस्लाह पर।
اور دوسرے کسی فن میں اختصاص پیدا کرنے پر. جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہوں گے تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، جو آپ کی تعلیمی مصروفیت ہے، جو آپ علم میں لگے ہوئے ہیں، پوری کوشش کے ساتھ علم سیکھیے. اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اس موقع کو گولڈن چانس سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا مجھے موقع عطا کیا ہے، شاید دوبارہ موقع آپ کو یہ نہ ملے. زندگی ایک بار ملتی ہے، دوبارہ جو وقت نکل چکا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا. اس کے علاوہ ایک گزارش اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا، علم کے ساتھ ساتھ جو آپ علم سیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے کوئی فن آپ ضرور سیکھیے، کسی چیز کو آپ ضرور حاصل کیجئے. ہمارے سہارنپور میں جب مظاہر العلوم میں طلبہ پڑھتے ہیں یا دوسرے اداروں میں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، لکڑی کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور کپڑے کے تعلق سے بہت ساری شکلیں موجود ہیں. سلائی ہے، کٹنگ ہے، اور ہوزری کا جو سامان ہے اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. چھوٹی چیزیں بنتی ہیں، بڑی چیزیں بنتی ہیں، اور جو پینٹ وغیرہ ہے اس میں زپ ہے اور لوک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اور لکڑی کے تعلق سے تقریباً ساری اشیاء ہمارے یہاں بہترین تیار ہوتی ہے. ہینڈی کرافٹ کا بہت بڑا کام ہے. فرنیچر کی ہمارے یہاں بہت بڑی منڈی ہے، پوری دنیا میں ہمارے یہاں سے اعلیٰ کوالٹی سپلائی ہوتی ہے. تو اگر آپ سہارنپور میں رہتے ہیں تو لکڑی کا کوئی کام یا کپڑے کا کوئی کام یا اور بھی جو آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، یا ہمارے جو دارالعلوم میں یا ندوے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوتا ہے. خطاطی ہے، خطابت ہے، کپڑے کی سلائی ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت بچتا ہے، عصر کے بعد کا آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، یا اس کے بعد عشاء کے بعد آپ تھوڑا سا وقت نکال سکتے ہیں، تھوڑا سا وقت جو آپ چائے نوشی میں، ہوٹلوں پر بیٹھنے میں، دوستوں کے ساتھ تفریح میں، دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی میں، ان کے ساتھ چہل قدمی میں گزارتے ہیں. یہ دوست جو آپ کے ساتھ آج چہل قدمی کر رہے ہیں، جب آپ پریشانی میں آئیں گے تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. جو لوگ آج آپ کو لے کر گھوم رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، اور اگر آپ نہیں جاتے تو آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کل کو جب یہ اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور آپ پریشانی میں ہوں گے، اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو آپ کو جھڑک دیں گے، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے کوئی کام ضرور کیجئے جس سے آپ کی معیشت مضبوط ہو جائے، جس سے آپ کے والد، آپ کے گھر والے جو آپ کو خرچ دیتے ہیں، کم از کم آپ ان کے ہاتھ بٹانے والے ہو جائیں. اور اللہ نہ کرے کل کو چل کر اگر آپ اس تعلیمی سلسلے سے الگ ہو رہے ہیں کسی وجہ سے، کسی ناگفتگی حالات کی وجہ سے، تو آپ بالکل خالی ہاتھ نہ ہوں. ابھی لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ جن کے پاس کوئی فن تھا وہ اپنے کام کو لے کر بیٹھ گئے، جنہوں نے کوئی کام سیکھا تھا وہ اپنا کام لے کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے جو ایک نان شبینہ کی پریشانی آنے والی تھی، 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ پریشان تھے، لوگوں نے بہت سے ایسے قدم اٹھائے جو نہیں اٹھانے چاہیے تھے. بہت سو نے دیکھا ہوگا، اپنے ہمارے طبقے کے لوگوں نے بھی، بعض نے اپنی جان افری کے سپرد کر دی، وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے صرف حالات کی تنگی کی وجہ سے، معاش کی تنگی کی وجہ سے، اور کسی نے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی. ان کے چلے جانے کے بعد بڑے بڑے ادارے ان کے گھروں پر پہنچے، وفد ان کے گھروں پر پہنچے ہیں ہمدردیاں لے کر، ان کے بچوں کے لیے بڑی ہمدردیاں انہوں نے تقسیم کی. لیکن وہی لوگ جن کی زیر سایہ، جن کی خدمت میں وہ پہلے رہ رہے تھے، جب انہوں نے ان سے کچھ مانگا ہوگا، کچھ گزارش کی ہوگی، درخواست کی ہوگی، سختی سے انہیں منع کر دیا ہوگا. بالکل وہی ہوا کہ اس وقت کہاں تھی کالی گھٹا جب آگ لگائی لوگوں نے. جب ضرورت تھی تب انہیں کسی نے کچھ نہیں دیا، اور جب وہ چلے گئے تو ان کے بچوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وفد در وفد، جیسے قرآن نے کہا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ فوج در فوج، وفد در وفد، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یکے بعد دیگرے ان کے گھروں پر پہنچ رہے ہیں، ان کی ہمدردیاں کر رہے ہیں. کاش یہ ہمدردی اگر پہلے ہو جاتی تو ممکن تھا ان کی جان بچ جاتی. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اپنے طلباء سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں بڑے اداروں میں یا چھوٹے اداروں میں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت بچتا ہے تو خدا را اپنے اس وقت کو گھومنے پھرنے میں، بازاروں کی رونق بننے میں اور تفریحات میں نہ گزاریے. کوئی کام ضرور سیکھ لیجئے جو آگے چل کر آپ کے کام آ سکے. اور اگر آپ تھوڑے سے میں ایک بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، ٹوپیاں ہیں، عطر ہے، تسبیحات ہیں، اب اس کا چھوٹا سا ایک کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے جیب خرچ کا انتظام کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی تعلیمی اعتبار سے بھی ترقی ہوگی اور
والدین کا بھی ہاتھ بٹھانے والے بنیں گے، والدین کی خدمت کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور میں یقیناً یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ خلوص کے ساتھ اس کام میں لگے رہیں، اپنی معاشی حالت کو تھوڑی سی مضبوط کرنے کے لیے فکر مند ہو جائے، تو آپ کی تعلیمی لیاقت بھی کم نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کی تعلیم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے خلوص میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی تعلیم بھی آگے بڑھے گی۔ اور اگر آپ بنا کسی پیسے کے گھر بیٹھے کوئی چھوٹا سا بزنس کرنا چاہیں، جس کے ذریعے سے آپ تھوڑے سے پیسے بھی کما سکے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا مستقل ایک دیسی دواخانہ ہے، نیشنل دواخانے کے نام سے۔ بہت سارے طلباء، بہت سے ہمارے علماء، مدارس کا ائمہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں، جو مجھ سے دوا حاصل کرتے ہیں۔ انہیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، ہم سب کچھ انہیں تیار کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ آگے اسے 200-400 روپے کے منافع سے یا 100-200 کے منافع سے بیچ لیتے ہیں، اور اس سے ان کا جیب خرچ نکل آتا ہے، اور مہینے کی جو ضرورتیں ہیں مدرسے میں رہتے ہوئے وہ اپنی پوری کر لیتے ہیں، اور گھر سے انہیں اپنی جیب خرچ کے لیے پیسے بار بار لینے اور تقاضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے اور ہمارا تعاون کیجیے، تاکہ ہم اس طرح کی باتوں کے ذریعے سے اپنے طلباء اور اپنی بات جو دل میں ہے ہم آپ تک پہنچا سکے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ السلام علیکم۔